اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے سو کالڈ آگے تک انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے شروع کرتے ہیں۔ 98 تک ہم نے کر لیا تھا، 99 سے شروع کرتے ہیں تفسیر۔ 99 کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں، یعنی یہ قرآن کریم، اس کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہود و نصارہ اور غیر مسلم ہی قرآن کا انکار کرتے ہیں، ہم مسلمان تو اس پر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو یہ بھی ہمارے انکار ہی کی شکل ہے، کیونکہ چھپانا، جھٹلانا، انکار کرنا کفر کی یہ ڈیفینیشنز ہیں۔ تو ہم بھی اس وقت کفر کی مد میں آ جاتے ہیں جب ہم اس کو نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو آگے نہیں پہنچاتے، کیونکہ قرآن میں ہم آگے جا کر سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تمام امت کا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا انکار جو ہے وہ بدکار لوگ ہی کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں ان بدکاروں میں شامل ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے کہ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ خود ان کی کتاب توریت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی پرواہ ہی نہیں کی، تو وہ اس عہد کی کیا پرواہ کریں گے؟ تو ان کی عہد شکنی کا جو کام ہے وہ ایک گروہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے۔ ایک نہ ایک گروہ کسی نہ کسی بات پہ اڑ کر کچھ نہ کچھ معاملہ کر ہی دیتا تھا، تو مطلب ان کا جو ایک گروہ ہے وہ اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ کی کتاب میں اسے کیا فرمایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی انہوں نے پسے پشت ڈال دیا کہ جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آیت نمبر 102 جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب نے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا جیسے گویا جانتے ہی نہیں۔ تو جس طرح میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کر دیتے تھے کہ کوئی نہ کوئی فرقہ، کچھ نہ کوئی گروہ ان کا اس چیز کو انکار کر دیتا تھا ماننے سے، کہ جیسے اللہ کی کتاب کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان سارے احکامات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 102 کا ترجمہ ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالی کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ یہ آیت نمبر 102 ہے، کافی طویل ہے یہ آیت۔
تو اس کے بارے میں کافی لمبی باتیں ہیں جو کہ میں مختصر کرنا چاہوں گی کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کی عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ جو شیاطین کے پیچھے لگ گئے تو وہ نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف فرما دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو سحر جادو کا عمل ہے یہ کفر ہے۔ اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سد باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنے تخت کے کرسی کے نیچے دفن کر دی تھیں۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا اس کے اوپر کرسی رکھی ہوئی تھی، تو اس تخت کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابیں دفن کر دی تھی تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ بھی باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، نعوذ باللہ۔ اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بابل جگہ میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں کو نازل کیا اور ان پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد یہ معلوم چلتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہیں اور جادو الگ چیز ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو عطا کیا گیا۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر شبدہ باز سمجھنے لگے تھے۔ اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ ان فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آزمائش ہیں اللہ کی، تو تم یہ چیز مت سیکھو، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ علم و سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہوتے تھے، جس سے ان کا مقصد ہنستے بھستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا، یعنی یہ ان کے گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان فرشتوں کو نازل کیا تھا ہاروت و ماروت کو، تاکہ ان کی یہ جو حرکتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں، اور اس طرح کے توہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی بگاڑ کی علامت ہے، اور بنی اسرائیل میں یہ بالکل واضح ہو چکی تھی جو ان آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کوئی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم تو سکھائے کہ وہ اس کو صرف سیکھ لے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے تو اس میں اس کے استاد کا کوئی قصور نہیں ہوگا نا۔ تو فرشتوں نے تو یہ کہا کہ دیکھو ہم ایک آزمائش ہیں اور یہ علم تم مت سیکھو، یہ جادو ہے۔ اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جادو اور معجزے میں فرق بھی دکھانے کے لیے، تاکہ جو ایمان والے ہیں انہیں جادو میں اور معجزے میں فرق بھی معلوم ہو جائے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے، اور ہر قسم کی خیر کی طلب صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے سے ہے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس آیت میں یہ لکھا ہے
اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس معاملے میں پڑ جاتے ہیں جی جادو ہو گیا مجھ پہ یہ، جبکہ وہ اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو جادو اثر کر سکتا ہے، جب اللہ نہیں چاہے گا تو جادو بھی اثر نہیں کر سکتا. تو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اعتقاد رکھنا چاہیے، اور صبح شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے جس سے اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے. معذوتین پڑھیں، سب سے بڑھ کر جو ہے معذوتین سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر عطا نہیں کی. جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو اس وقت معذوتین نازل ہوئی جو کہ جادو کا توڑ تھیں. تو اس لیے ہم تو اتنے امیر ایمان والے ہیں کہ ہمارے پاس معذوتین جیسی آیات ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کہ جس سے ہر قسم کا جادو اور نظر بد اور یہ حسد کرنے والوں کے شر سے ہم بچ جاتے ہیں. اس لیے کوئی بھی کسی کے پاس نہ جائیں کہ جی مجھ پر جادو ہوا ہے یا نہیں، وہ غیب کا علم نہیں جانتا، اور یہ سب شعبدہ باز ہوتے ہیں جو آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں جی آپ پر کسی نے جادو کر دیا. اگر فرض کریں کسی نے کر بھی دیا ہے، جو کہ 100 میں سے 5% لوگ ہیں جن کو واقعی اصلی جادو کرنا آتا ہے، باقی تو سب ڈرامے باز ہوتے ہیں، تو وہ بھی 5% ہیں. تو اگر کسی نے کر بھی دیا ہے تو آپ کا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ جب تک میرا پروردگار نہیں چاہے گا مجھ پر وہ جادو بھی اثر نہیں کرے گا. تو آپ ذہنی طور پر، ایمانی اور قلبی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ جادو آپ پر ویسے ہی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ میرے بندے کا مجھ پر کتنا اعتماد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچائے نہ نفع پہنچائے. تو یہ حرکتیں تھیں ان کی کہ یہ ان سے جادو سیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہے، ہم سے یہ کام مت سیکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کرنا تھا اور یہ کام وہ سیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایسا کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے. تو یہ سارا معاملہ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہاروت و ماروت کا، جسے آپ یاد رکھیں اور جادو کے معاملے میں ہمیشہ ان آیات کو اپنے ذہن میں دہرایا کریں کہ کیا معاملہ تھا، کیا تھا، اور اللہ پر اتنا ایمان اپنا پختہ رکھیں، مضبوط رکھیں، معذوتین کا ورد رکھیں. ہر فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھیں، 3 کل پڑھیں، اور اتنے سارے ذکر و اذکار ہیں وہ پڑھیں. تو آپ ان سب چیزوں سے ویسے ہی انشاءاللہ تعالی بالکل محفوظ ہو جائیں گے. آیت نمبر 104 ہے، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان چیزوں کو چھوڑ کر ان آزمائشوں میں پاس ہو جاتے اور اللہ پر توکل رکھتے تو اللہ سے تمہیں بہترین اجر ملتا. اب یہاں پر توکل کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ متقی، تقوی، پرہیزگاری، ان کے اوپر جو ہے کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ایک ایمان والے کو. تو وہ کیا ہوتا ہے جب پرہیز کرتا ہے ہر چیز سے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، اس وقت ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ پرہیز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمیں کہتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، کہ پرہیز کرو ان چیزوں سے، تو ہم وہ نہیں کرتے. تو اگر ہم پرہیزگار بنیں تو یہ ہمارے ہی لیے بہتر ہے، جس سے ہمیں اللہ بہترین اجر عطا فرمائے گا، جو کہ ان کو نہیں فرمایا کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی نہیں تھیں. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. اب آیت نمبر 104 پہ آتے ہیں. اے ایمان والوں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینہ نہ کہا کرو بلکہ انذرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینہ نہ کہا کرو بلکہ انذرنا کہو. یہودی کیا کرتے تھے کہ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینہ کہتے تھے. اس کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا یا احمق. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینہ مت کہا کرو بلکہ انذرنا کہو، یعنی کہ ہماری طرف متوجہ ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کرتے تھے یہود کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم بھی کہتے تھے، جس کے معنی بدل جاتے ہیں. السلام علیکم کا مطلب تم پر موت آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو انذرنا کہو، رائینہ مت کہو.
اور السلام علیکم جب کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ بھی سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ میں نے انہیں آگے سے کہا وعلیکم، یعنی تم پر بھی. انہوں نے السلام علیکم کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی تم پر موت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا وعلیکم، تم پر بھی. تو یہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو یہ ان کے بکس کی انتہا تھی کہ یہ اس طرح کی بکواس کرتے تھے. اور اس سے ایک بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے کہ اکثر کر ہمارے کچھ زیادہ تر علماء کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی غیر مسلم سلام کرے تو آپ اس کو خالی وعلیکم کہیں. نہیں، اگر وہ آپ کو صحیح طریقے سے صحیح تلفظ میں السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ بھی اس کو وعلیکم السلام کہو گے. اس کے آگے بہت سے دلائل آئیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیر مسلم کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے، اور جب وہ سلام کرے تو اس کا سلام بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سلام آپس میں محبت بڑھاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، اس لیے ہم سلام کو جتنا عام کر سکتے ہیں وہ ہمیں عام کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یہ تم میں باہمی محبت پیدا کرے گا. تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں، تو ہمیں سلام کا جواب اچھے طریقے سے وعلیکم السلام کر کے دینا چاہیے اگر ہمیں کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو. اور آپ خود بھی پہل کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں، ان لوگوں کو نہیں جو اسلام سے نفرت رکھتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں یا ان کی نفرت باقاعدہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو ایسے میں آپ کافر کو، غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہیں کریں گے. ان کو کریں گے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اسلام کو لائک کرتے ہیں، اچھا اعتقاد رکھتے ہیں اسلام پر. اچھا، اب آتے ہیں آیت نمبر 105 پہ. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو. ان کے حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی خصوصیت سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اہل کتاب اور کافر اور مشرکین نہیں چاہتے کہ اللہ کی کوئی بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، کیونکہ وہ حسد کرتے تھے. ان کی حسد، مشرکین تو اس لیے حسد کرنا دشمن بن چکے تھے کہ ان کے باپ دادا کے بنائے ہوئے جو سارے عقیدے تھے وہ پانی پانی ہو رہے تھے. اور دوسری طرف یہ اہل کتاب جو یہودی تھے، خاص کر ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ ہمارے اندر یہ پیغمبر ہماری نسل سے نہیں ہے، تو وہ حسد کی بنا پر بہت زیادہ تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنا کر تیار رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑے رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 106 ہے. جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر اور اس جیسی لاتے ہیں. یعنی کہ جس آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے تو اس کے حکم کی جگہ کوئی دوسرا حکم بھیج دیتا ہے. منسوخ جو ہو جاتی ہے آیت تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آیت آپ کو عطا کر دے گا. تو اس چیز کی فکر نہ کریں. اس چیز کے لیے بہت چیزیں ہیں لمبی چوڑی جو کہ اس وقت اگر بیان کریں گے تو بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی. جو نسخ کے لفظی معنی تو نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں. تو یہ نسخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں اسے حرام کر دیا گیا وغیرہ. اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا. اس کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد صرف 5 ہے. اور نسخ بھی جو نسخ کی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جیسے کوئی آیت منسوخ ہوگی تو وہ ہم ہائی لائٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آیت نمبر 107 ہے. کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا
ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی، زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، کہ ہر چیز، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، ہر شے جو ہے وہ اسی کا ہے، اسی کا ملک سے مراد اسی کی ملکیت میں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں۔ دیکھیں یہاں پر کہہ دیا کہ تمہارا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں، مطلب کہ کوئی بھی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ اگر اللہ تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہے تو کوئی اور تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ساری خلقت زمین و آسمان کی اسی کی ہے۔ آیت نمبر 108، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ آیت بڑی ہی ضروری ہے آج کل ہم لوگوں کے لیے، کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جن کا کوئی تک ہی نہیں ہوتا، جن کا نہ ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، شرعی معاملات سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس کا قبر سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس کا میدان حشر میں کوئی جو سوالات ہیں ان سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ہم فضول کے سوالات بھی پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے، پھر کیا ہو اگر ایسا ہو جائے تو اس کے بارے میں قرآن حدیث کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 108 بہت ضروری ہے، اسے ہائی لائٹ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا۔ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ مسلمانوں کو، خاص طور پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح جو ہے نا اپنے پیغمبر سے کوئی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، اس سے اندیشہ ہے کہ کفر کر ڈالو۔ اور ایک حدیث میں اسی طرح مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میرے والد اور تیرا والد جو ہے وہ آگ میں ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنے سے کیا ہوتا تھا کہ دل ٹوٹ جاتے تھے اور مزید انسان پریشانی میں ہو جاتا تھا، کبھی گمراہ بھی ہو سکتا تھا، ان سے اس کو نہ ماننے کی وجہ سے کفر بھی کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ زیادہ باتیں مت پوچھا کرو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کو کہا کہ بھی ایک بچڑا جو ہے وہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کہا، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ بھی بتا دیں، وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، وہ ہل جوتتی ہو یا نہ جوتتی ہو۔ تو انہوں نے ایک اتنے لمبے چوڑے سوالات کرنے شروع کر دیے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمائش میں بھی زیادہ ڈال دیا کہ پھر جائیں، پھر ڈھونڈیں آپ ایسی گائے، آپ کو بھی لگ پتا جائے گا کہ گائے کیسے ایسی پھر ڈھونڈی جاتی ہے۔ تو ایسے فضول قسم کے سوالات جن کا ہماری اس زندگی میں اسلام پر عمل کرنے سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور جب تک کوئی معاملہ خود رونما نہ ہو جائے تب تک اٹکل پچھو لگا کر خود سے سوالات بنا کر خود سے ان کے جوابات نہیں مانگنے چاہیے۔ جب کوئی معاملہ رونما ہو جائے، کوئی ایسی چیز درپیش ہو جائے تو پھر اس کا شرعی معاملہ پتہ کرنا چاہیے، لیکن ایسے ہی اپنی طرف سے دماغ کے سوالات بنا کر اس کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 109 ہے کہ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو اسلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد ہے اور بغض ہے، اور جو باقی مسلمانوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو دین اسلام سے پھیرنے کی سعی کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے رہو اور اسلام کے احکام اور فرائض کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا ہے، اور ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے انتقام لے لے، یا خود ہی ان کو گمراہ کر دے، یا خود ہی ان کو موت دے دے، راستے سے ہٹا دے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 110 ہے، تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا۔ اب دیکھیں یہاں پر نماز اور زکوٰۃ کو کا کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نماز پڑھتے رہو، قائم پڑھو نہیں، قائم کر لو۔ قائم کرنا مطلب کہ ایک جگہ پر آپ سمجھے کہ ایک درخت ہے تو وہ وہاں سے اب ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کو گرا نہ دے یا ختم نہ کر دے، لیکن وہ قائم ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کل آپ جائیں گے تو وہ کہیں اور ہوگا، تھوڑا سا آگے ہوگا پیچھے ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، یعنی کہ قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیتے رہا کریں، جو کچھ بھلائی تم آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں یہ چیزیں آپ کو دنیا میں تو فائدہ دیں گی ہی، آپ نماز پڑھیں گے اس کی برکت سے آپ بہت سی چیزوں سے، بہت سی آفات بلاؤں سے، بے حیائی سے، جھوٹ سے، دنیاوی طور پر تو جو بچیں گے سو بچیں گے، لیکن آپ کا اصل اجر کہاں؟ آگے آگے، یعنی آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ اور زکوٰۃ آپ یہاں دیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو دنیاوی کیا ملتا ہے کہ آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، آپ کو 500 روپیہ واپس ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، آپ کو 5000 واپس ملتا ہے۔ تو کیا آپ یہاں پر واپسی میں تو اللہ آپ کو دے ہی رہا ہے، لیکن اس کا اصل جو اجر ہے وہ آخرت میں اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تو ہم کہاں بھیج رہے ہیں؟ اپنی آخرت کے لیے، تو سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ یہ ہم اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں، جس دن وہاں پر ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کا بھی ہمیں ضرورت ہوگی کہ ترازو میں ڈالنے کے لیے اس وقت ایک نیکی چاہیے ہوگی کہ جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ ایک نیکی آپ کی اس میں جب ڈل جائے گی تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ تو اسی طرح بہت ساری نیکیوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسے جمع کرتے رہیں، لیکن آخرت کے لیے اس کا یہاں پر فائدہ تو آپ کو آٹومیٹکلی مل ہی رہا ہے، وہ ملے گا آپ کو۔ نہیں بھی کوئی نماز پڑھتا تو بھی اس کو اللہ نے بہت عطا کیا ہوا ہے نا۔ کافر اور مشرک جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ملک کی معیشت اور ان کے ملک اور یہاں سے ہم لوگ بھاگ بھاگ کر ان کے گرین کارڈ لینے کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ان کو تو اللہ نے ہم سے زیادہ عطا کیا ہوگا نا، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، چیریٹی تو چلے وہ کر ہی دیتے ہیں، لیکن نماز تو نہیں پڑھتے، نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے سارے رسولوں پر، بلکہ الٹا قتل کرتے رہے ان کا، لیکن ان کو تو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پر بھی اس کا فائدہ ملے گا، لیکن اصل اس کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں جمع ہوگا، جنت کی شکل میں آپ کو ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ لوٹائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، آیت نمبر 111۔ یہ کہتے ہیں جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے سوا تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں، ہاں وہابی کہتے ہیں کہ وہابیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بریلوی کہتے ہیں ہمارے علاوہ نہیں کوئی جنت میں جائے گا، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایگزیکٹلی یہ آج ہمارا حال ہے، جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے، آج ہم اپنے فرقوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ بھی یہ فرقوں میں بٹ چکے تھے نا، یہ 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے، ہم ان سے بھی ایک ہاتھ آگے گئے، 73 میں بٹیں گے، نہیں بھی بٹے ابھی تک تو میرے خیال سے تو بٹ ہی چکے ہوں گے۔ آخری اس وقت تو دجال کے آنے کا آمد ہے قریب، تو ہم قیامت کی ان نشانیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ صرف ان کی آرزویں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اسی طرح جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، ہم جنت کا وہی جماعت ہیں جو جنت میں جانے کا دعویٰ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، ان سب سے نکل کر ایک مسلمان بننا ہے۔ مسلمان ہونے کی دلیل قرآن میں ہے، باقی کسی بریلوی، دیوبندی اور انصاری، کوئی چشتی، قادری کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ مسلمان کی دلیل ہے جو ہم آگے چل کے بھی پڑھیں گے، تو صرف مسلمان رہیں تو پھر ہم یہ آرزو کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان سے مومن بنے، قرآن کے اوپر عمل کر کے، حدیث پر عمل کر کے، تو ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہماری دلیل قرآن اور حدیث ہوگی،
وہ بھی مسلمان ہوتے ہوئے تو۔ آگے آیت نمبر 112 ہے، سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم نہ اداسی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، یعنی نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے، غریبوں مسکینوں کے اوپر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرے، ٹھیک ہے نا، اور بہت سی روزے رکھے، حج اور عمرہ کرے اگر اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، اور اگر اتنی توفیق دی ہے تو دوسروں کو بھی کروائے، ایسی نیکیاں کرے، خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا، یعنی کہ سرنڈر کر دے گا۔ مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم اور نہ کوئی اداسی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی صفات سے بہرہ مند فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کردہ جو اس کے احکامات ہیں، نازل کردہ احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں وہ مال عطا فرمائے جو رزق حلال ہو اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہماری اولاد فائدہ اٹھائے، اور اللہ کہ وہ بندے جو سفید پوش ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں وہ مال عطا کرے جو ہم اللہ کی راہ میں دوسرے لوگوں کو دے سکیں، اللہ کی راہ میں کھڑے ہوں، رکوع کریں، قیام کریں، سجود کریں اور اللہ کے حکم کو بجا لائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 112 تک، سورہ بقرہ کی 112 تک تفسیر کر لی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور صحیح احادیث کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔